باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، دن بدن بگڑتی صورتحال متقاضی ہے کہ ہم ان معاملات کا سر نو جائزہ لیں اور نہایت باریک بینی سے لیں، کیونکہ اس وقت اسرائیل میں ہی جو اسرائیلی ہیں وہ مارچ کر رہے ہیں اپنی ہی حکومت کے خلاف، اور اس بات پر کہ ہمارے بہت سارے جو لواحقین ہیں ان کو لے لیا گیا ہے، اس کے اندر کیا کہتے ہیں کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے، اور حماس کے ساتھ جو ان کا سویپ ہے وہ ممکن نہیں ہو پا رہا، حکومت نہیں راضی ہو رہی، اور جو ان کے ربیز ہیں وہ بھی اس کو راہ میں حائل ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے لواحقین قید ہیں ان کے واگزار کرانے کے لیے انہوں نے اس پر بمباری کی وحشیانہ، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے قیدی خود ہی مار لیے۔ جب ان کی 6 یا 8 افراد کی لاشیں واپس پہنچیں تل ابیب تو کوہرام مچ گیا، اور یہودیوں نے اپنی حکومت کے خلاف ہی احتجاج شروع کر دیا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے زندہ چاہیے، ان کی لاشیں نہیں۔ لیکن حکمران طبقہ، جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، اس وقت ایک طرف ہے اور عوام الناس ایک طرف ہے، اور اپوزیشن حزب اختلاف وہ لامحالہ اس نے پھر عوام کا ہی ساتھ دینا ہے۔ تو اس طرح کی بائیفرکیشن واضح ہوتی چلی جا رہی ہے، اور عن قریب یہ استعمار کے خلاف جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور امکانات بھی اس کے واضح سے واضح تر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جس طرح انہوں نے لاشوں کی بے حرمتی کی ہے، لاشوں کے انبار لگائے ہیں، اور وار کرائم جو یہ کہہ رہے ہیں، خصوصاً ہسپتالوں میں تو کسی صورت آپ نہیں کر سکتے، اور اب ایک نئی جو زاویہ سامنے آیا ہے وہ ہے لاشیں چوری کرنے کا۔ انہوں نے ان کی سینکڑوں لاشیں ہسپتال سے اشفا سے جا کے چوری کی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ جو اجتماعی قبریں بنا کے 100، 150، 200، 500 آدمی دفن کیے گئے تھے ایک قبر میں، یعنی کہ خندق سی بنا کے اس کے اندر، وہ بھی نکال کر لے گئے ہیں۔ اور احتمال یہ ہو رہا ہے پیدا کہ یہ ہیومن آرگن کے لیے کوئی کی جو ہے ایک بزنس کے طور پہ اپنی اس کا استعمال کریں گے، اور جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کے آرگنز جو ہیں ان کو اوپن مارکیٹ میں یا اپنے مریضوں کی کمپنسیشن کے لیے اس میں یہ استعمال کریں گے، یا اوپن مارکیٹ میں بیچ کے پیسے حاصل کریں گے۔ یعنی وار کرائم کی حد ہوتی ہے۔ کیمیکل بام یہ مار چکے ہیں، سویلینز کو ٹارگٹ کر کے یہ مار چکے ہیں، پھر جو سیف راستہ دیا تھا اس کے اوپر بمبارمنٹ یہ کر چکے ہیں، ہاسپٹل کو یہ ختم کر چکے ہیں، مریضوں کو، پیدا ہوئے بچوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لوگ وصول کر رہے ہیں۔ اور اب نئی بات یہ ہوئی ہے کہ جو یو این او کے انڈر اسکول میں پناہ لیے ہوئے بچے تھے تو ان کو لوکیٹ کر کے ان کو مارا گیا ہے۔ یعنی یہ اب لوگوں کے ذہن اس طرف جا رہے ہیں کہ کیا یو این او، یو ایس اور یہ اسرائیل یہ مل کے کوئی گیم کھیل رہے ہیں، اور بظاہر ایک دوسرے کو روک رہے ہیں اور آگے گیم بھی ڈال رہے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس وقت عوام کے سامنے ہیں، اور حکومتیں جو ہیں وہ انگشت بدندہ بیٹھی دیکھ رہی ہیں صرف منظر کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور لبنان کو وار میں گھسیٹنے کی بھرپور کوشش تھی، ایران کو وار میں گھسیٹ کے لے جانے کی کوشش تھی، یمن کو،
تو یہ تینوں ممالک کی کوششیں ابھی تک تو کامیاب نہیں ہوئی ہیں، اور اسرائیل کے جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ یہ کسی ریگولر آرمی تو چھوڑیں، کوئی ریگولر گروپ ہو اگر کوئی صحیح لی ہوئے ٹریننگ، یہ ان سے بھی نہیں لڑ سکتے۔ یہ بھی صرف بیچارے نہایت ہاتھوں میں پتھر، کسی کی لکڑی، کوئی ڈنڈا، کوئی ایسے، ان لوگوں کے اوپر فائرنگ کر کے یہ بہادر بنتے ہیں اور سینہ تانے پھیرتے ہیں۔ تو یہ کوئی مردان حر نہیں ہے یا مردان میدان نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ ان کی سرنگوں میں بھی اب گھستے ہوئے ڈر رہے ہیں، کیونکہ سرنگیں خالی سرنگیں نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک جال ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ ٹریپ کر کے ان کے 5 جنگی فوجی جو ہیں ان کو جہنم حاصل کر چکے ہیں۔ تو یہ اب ان کے اندر گھستے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں۔ تو یہ سارا صورت احوال ہے، اور عوام ایک طرف ہوتی جا رہی ہے اور اپوزیشن ان کا ساتھ دینے پہ مجبور ہے، اور حکمران طبقہ اور استعمار کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ بالکل واضح طور پر الگ ہو رہے ہیں، اور انسانیت کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمیں قیدی بنا کر رکھا گیا تھا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔